بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ تو آج میں متی کی انجیل 4 باب اس کی 23 اور 24 آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے کوئی بیماری نہ کھڑی رہی، آج بھی نہیں ٹھہرے گی۔ اگر ہم دلیری سے دعا کریں گے تو کرونا وائرس کی بیماری بھاگ جائے گی۔ کرونا وائرس کی بیماری آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ہاں جی، متی کی انجیل 4 باب اس کی 23 اور 24 آیت۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ متی کی انجیل 4 باب 23 اور 24 آیت میں، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدرویں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور یسوع نے سب کو اچھا کر دیا۔ تو ہر طرح کی بیماری میں، دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ صبح سے شام تک گنتے رہے تو بیماریاں نہیں گنی جائیں گی۔ آپ صبح سے شام تک بیماریاں گنتے رہیں تو بیماریاں گنی نہیں جائیں گی۔ آپ 1 گھنٹہ بیماری گنتے رہیں گے، فلاں بیماری فلاں بیماری، اس کے آگے بیماریاں بہت ساری رہ جائیں گی۔ تو بائبل مقدس میں شارٹ بات لکھی ہے، ہر طرح کی بیماری میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہر طرح کی بیماری میں کینسر آ جاتا ہے، کرونا آ جاتا ہے، ٹی بی آ جاتی ہے، دمہ آ جاتا ہے، السر آ جاتا ہے، یعنی جتنی بھی انسان کے وجود میں بیماریاں ہیں، ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو یسوع دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور یسوع نے سب کو اچھا کر دیا۔ جتنے یسوع پر ایمان لائے اور جتنے یسوع کے پاس آئے، خداوند یسوع مسیح ناصری نے سب کو شفا دے دی۔ اگر کوئی اندھا یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے اس اندھے کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اگر کوئی بہرا خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو خداوند یسوع مسیح نے بہروں کے کان بھی کھول دیے ہیں۔ اگر گونگے یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے گونگوں کی زبان بھی کھول دی ہے۔ اگر ٹنڈے یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں تو یسوع نے ٹنڈوں کے بازو بھی درست کر دیے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے پاس لولے آئے، لنگڑے آئے، اپاہج آئے،
تو یسوع مسیح ناصری نے ان کو بھی اچھا کر دیا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے پاس فالج کے مریض آئے تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بھی اچھا کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس کینسر کے بیمار آئے تو خداوند یسوع مسیح نے کینسر کے بیماروں کو بھی شفا دے دی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ٹی بی کے بیمار آئے تو خداوند یسوع مسیح نے ٹی بی کے بیماروں کو بھی شفا دے دی۔ تو آج شافی یسوع ہے، شفا کا خالق یسوع ہے، شفا کا مالک یسوع ہے۔ تو آج یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے کلام میں فتح ہے۔ اگر دمے کا بیمار آیا ہے یسوع مسیح کے پاس تو خداوند یسوع مسیح نے دمے کے بیماروں کو بھی شفا دے دی ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کے پاس کسی قسم کا بیمار کیوں نہیں آیا تو خداوند یسوع مسیح نے سب کو شفا دے دی۔ تو آج کرونا وائرس کی بیماری جو دنیا میں آ چکی ہے، پھیل چکی ہے، اس کا خوف بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے ختم ہو جائے گا۔ اس بیماری کو بھی خداوند یسوع مسیح دور کر دے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یعقوب رسول کا خط 4:7 تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے۔ اگر خادم کے پاس کوئی کرونا وائرس کا بیمار آ جائے تو وہ خود ہی اس سے ڈر کر بھاگتا پھرے گا تو وہ کیسے شفا پائے گا؟ یسوع نے ہر طرح کی بیماری پر غالب آنے کی توفیق اپنے خادموں کو دی ہے کہ ہر طرح کے بیماروں کے لیے دعا کرو، میرے نام پر جاؤ۔ بلکہ کرونا وائرس کے بیمار آنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے تو کرونا وائرس کے بیمار کے پاس خود چلے جاؤ، اس پر ہاتھ رکھو، اس پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگو تو وہ شفا پائے گا۔ تو کیسا ہم ایمان سے منکر ہو رہے ہیں، ایمان سے دور بھاگ رہے ہیں، خادم بھی کہلا رہے ہیں، خدا کے نام سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ یسوع نے ڈرنے کا نہیں کہا، یسوع نے کہا کہ ہر قسم کی بیماری کا علاج بائبل کے اندر ہے۔ ہر قسم کی بیماری کا علاج یسوع ناصری کے نام سے ہوتا ہے۔ ہر قسم کی بیماری کا علاج جب خدا کا خادم یسوع کا نام لے کر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، بیمار پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ شفا پاتے ہیں۔ تو کرونا وائرس سے خادم کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے خدا کا حکم آپ سے دور ہو گیا ہے؟ یسوع نے کہا میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے۔ اگر آپ کی دعا سے کرونا وائرس کے بیمار شفا پائیں گے تو آپ پر بیماری کیسے آ جائے گی؟ آپ تو محفوظ رہیں گے۔ آپ پر تو خدا کا فضل ہے، خدا کی برکت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی رحمت ہے، خدا کا جلال ہے، آپ پر خدا کا نور ہے، آپ کے ساتھ خدا کی رحمت کے فرشتوں کا پہرا ہے، آپ پر خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو آج ہم نے اسی بات پر فخر کرنا ہے۔ یعقوب رسول کا خط 4:7 میں نکالے۔ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کیا کرو گے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ۔ ہمیں خدا کے تابع رہنا ہے، ہمیں حکومت کے بھی تابع رہنا ہے، ہمیں دنیا کے بھی تابع رہنا ہے، ہم نے آپ سے سینئر خادموں کے بھی تابع رہنا ہے، ہم نے ماں باپ کے بھی تابع رہنا ہے۔ بس خدا کے تابع ہو جو خدا نے یسوع مسیح کے کلام میں کیا لکھا ہے۔
پس خدا کے تابع ہو جو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ بھاگ جائے گا۔ تو یسوع کے نام سے تو 40 برس کا مفلوج بھی شفا پا گیا جو ہیکل کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پترس نے کیا کہا؟ اعمال کی کتاب 3 باب میرے ساتھ نکالیں، پہلی آیت سے 11ویں آیت تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اعمال کی کتاب 3 باب اس کی پہلی تا 11 ہے۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی یہ ہیکل کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، ہیکل کے اندر عبادت کرنے والوں سے یہ بھیک مانگتا تھا، اور 40 برس تک یہ وہاں بیٹھا رہا، بھیک مانگا کرتا تھا۔ لوگ دعا کرنے کے لیے جاتے تھے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے اسی ہیکل کے دروازے پر جو خوبصورت اور بڑا دروازہ تھا، اس پر بیٹھ کر یہ بھیک مانگ رہا تھا، اور یہ عادی تھا بھیک مانگنے کا۔ تو یہ کپڑا بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پطرس اور یوحنا تیسرے پہر دعا کرنے کے لیے ہیکل میں جا رہے تھے، تو اس نے ان سے بھیک مانگی۔ تو پطرس نے کہا، میاں میری طرف غور سے دیکھ، سونا چاندی یا روپے تو ہمارے پاس نہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے، جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ یسوع مسیح کے نام پر اٹھ اور چل پھر۔ چل پھر۔ تو یسوع مسیح ناصری کا نام لینے ہی سے وہ شفا پا گیا۔ وہ کئی سالوں سے بھیک مانگ رہا تھا، 40 سالوں سے وہ بھیک مانگنے کا عادی تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ آ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں شفا پاؤں گا۔ تو آج بھی ایسے بیمار کئی بھیک مانگ رہے ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں کہ میں شفا پاؤں گا، لیکن یسوع ان کو بھی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو پطرس نے اس مفلوج سے کیا کہا؟ سونا چاندی تو میرے پاس نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اسی وقت وہ کپڑا مانگنے والا، بھیک مانگنے والا پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا پھرتا لوگوں کو نظر آیا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بہت بڑا معجزہ ہوتے دیکھا
کہ آج یہ وہی آدمی جو بھیک مانگا کرتا تھا آج یہ چھلانگے لگا رہا ہے، اچھل پڑا ہے، چل پھر رہا ہے، اور پطرس کے ساتھ ہی وہ خدا کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، عبادت خانہ کے اندر چلا گیا۔ پہلے وہ عبادت خانہ کے باہر بیٹھا بھیک مانگتا تھا، تو شفا پانے کے بعد کہاں چلا گیا؟ عبادت خانہ کے اندر چلا گیا۔ تو آج اسی بات پر ہم نے فخر کرنا ہے کہ شفا ہر قسم کی بیماری کی بائبل مقدس کے اندر لکھی ہے، اور شفا خدا کے خادموں کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی شفا کا کام خدا کے خادم کر رہے ہیں ان کو دلیری سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، دلیری سے بیماروں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی بیمار پر ہاتھ نہیں رکھتے تو سمجھتے ہیں لوگ یہ ہم سے نفرت کر رہا ہے، دعا نہیں کر رہا۔ یہاں تو پھر اتنا بڑا ایمان ہو جیسے پطرس کا تھا، پطرس پانی پر بھی چل رہا ہے، پطرس حکم دے کر بھی لوگوں کو شفا دے رہا ہے، پطرس کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو رہے ہیں، پطرس کے سائے کے نیچے سے گزرنے سے بھی لوگ شفا پا رہے ہیں۔ یا پھر ایسا ایمان ہم اپنا بنانے کی کوشش کریں کہ میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا۔ تو پطرس نے کیا کہا؟ سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو میرے پاس ہے آج میں تجھے دے دیتا ہوں، اٹھ یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا اور چلنا پھرنا اس نے شروع کر دیا، اور پطرس کے ساتھ ہی وہ عبادت خانہ کے اندر چلا گیا۔ پہلے وہ بھیک مانگتا تھا، پھر وہ عبادت خانہ میں کلام سن رہا ہے، عبادت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے کہ جتنے بھی خدا پرست لوگ ہیں، جتنے دیندار لوگ ہیں، جتنے ایماندار لوگ ہیں، جتنے صادق لوگ ہیں، جتنے وفادار لوگ ہیں، جتنے سچے لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں، خدا کے راستے پر چلنے والے، جتنے لوگ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے مل کر کرونا وائرس کی خاتمے کے لیے دعا کرنی، کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے کیا کرنا جی؟ دعا کرنی ہے۔ اگر ہم مل کر دعا کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ کرونا وائرس کی بیماری سوائے دعا کے کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے مریض لاکھوں ہیں، کل کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہاسپٹل کم پڑ گئے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر گنجائش نہیں دنیا میں کہ اتنے ہاسپٹل کہاں سے لائیں گے، اتنے بیڈ کہاں سے لائیں گے کرونا وائرس کے بیماروں کے لیے۔ اور ان سے تو ڈاکٹر بھی ڈر رہے ہیں، یہ کرونا وائرس کا بیمار آ گیا ہے کہ یہ اس کی بیماری مجھے نہ لگ گئی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر خدا کے خادم بھی کرونا وائرس کی بیماری سے ڈر رہے ہیں تو ڈاکٹر بھی کرونا وائرس کی بیماری سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارا یسوع ناصری تو نہیں ڈر رہا، اس کے خادم تو نہیں ڈرنے چاہیے۔ تو خدا کے خادم تو آگ کی بھٹی میں جانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ان کا نقصان صدرک میشک عبدالجو کا آگ بھی نہ کر سکی۔ تو کرونا وائرس کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آگ دنیا کی ہر چیز کو بسم کر دیتی ہے، انسان کی ہڈیوں کو بھی پاؤڈر بنا دیتی ہے،
تو خدا کے خادم دلیری سے کام کرنا شروع کریں. یہی تو وقت ہے. ہم تو راہ مسیحا میں مر جائیں گے، نام یسو کا زمانے میں کر جائیں گے. کوئی قید کرے، کوئی مارے ہمیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی ڈر جائیں گے. تو خادم ڈرنے والے نہیں ہونے چاہیے، خادم دلیر ہونے چاہیے. جیسے ہمارے یسو نے کہا، میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. تو یسو نے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. لوکا کی انجیل 13 باب 10 سے 12 آیت میرے سامنے نکالے. تو یسو نے بیماروں پر ہاتھ رکھے ہیں، تو ہمیں بھی یسو نے سکھایا کہ میرے نام پر جاؤ. ہاں جی. لوکا کی انجیل 13 باب اس کی 10 سے 12 آیت. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. کیا ہو گیا؟ ایک عورت تھی جو 18 سال سے بیمار تھی. 18 سالوں سے اس کے اندر ایک بدرو چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، جس نے اس کو بیمار کر رکھا تھا، جس نے اس عورت کو کمزور کر رکھا تھا، جس بدرو نے اس عورت کو کبڑا کر رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا. وہ عورت بدرو کے باعث سے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی. تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بدرو انسان کے اندر بیٹھ کر لگا رکھتی ہیں. جو بیماری بدرو نے لگائی ہے اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں، اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، اس کا علاج دنیا میں کسی سرجن یا پروفیسر کے پاس نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کی بیماری جو ہے اس کا علاج میرے یسوع کے پاس ہے. یسوع ناصری کے پاس ہے، جس کے نام میں فتح ہے، جس کے کلام میں فتح ہے، جس کے نام میں فتح مند زندگی میں دنیا داخل ہوتی ہے. اسی کے نام پر ہر گھٹنا جھکے گا. کیوں جھکے گا؟ کہ ہر قسم کی بیماری کا ڈاکٹر دنیا میں یسوع ہے. ہر قسم کی بیماری کا سرجن خداوند یسوع مسیح ہے. اور دنیا میں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے تو وہ یسوع ناصری ہے. ہم کیوں نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جس کے نام سے بدرویں بھاگ جاتی ہیں، ابلیسی قوتیں جمیں چھوڑ جاتی ہیں، اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بہروں کے کان یسوع نام سے کھل جاتے ہیں، گونگوں کی زبان اس کے نام سے کھل جاتی ہے، کینسر کی بیماری یسوع مسیح ناصری کے نام سے دور ہو جاتی ہے. کوڑ کی بیماری، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، وہ بھی یسوع کے حکم سے دور ہو جاتی ہے. جیسے یہ عورت 18 سال سے بیمار تھی، کبڑی تھی، اس کو کبڑا بدرو نے کر رکھا تھا. تو خداوند یسوع مسیح کے پاس جب 18 سال کے بعد آئی، اس سے پہلے وہ ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوگی، حکیموں کے پاس گئی ہوگی،
لیکن اس کی بیماری کا علاج کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہ نکلا کہ اس کے اندر بدرو تھی۔ تو بدرو کو صرف خدا کے خادم ہی نکال سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر نکال سکتا ہے، نہ کوئی حکیم نکال سکتا ہے، نہ کوئی اور انسان۔ یہ خدا نے اپنے خادموں کو شرف بخشا ہے۔ یہ توفیق خدا نے اپنے شاگردوں کو دی ہے کہ میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ حکم یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ متی کی انجیل 10 باب میں ایسا نکالے، پہلی سے 4-5 آیت تک۔ متی کی انجیل 10 باب اس کی پہلی تا 4 آیت۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا۔ کیا کیا؟ یسوع کے شاگرد کتنے تھے جی؟ 12۔ 12۔ اور 12 شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے مخصوص کیا۔ 12 شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار دیا کہ میں بھی بدروؤں کو نکالتا ہوں، تم بھی بدروؤں کو نکالو۔ ہاں جی، کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ کیا کریں؟ ہر طرح کی بیماری کو اور ہر طرح کی کمزوری کو۔ یسوع کے 12 شاگردوں کو یہ اختیار ملا کہ وہ کرتے بھی رہے، ایسا کرتے بھی رہے۔ تو ہم بھی یسوع کے شاگرد ہیں، ہمیں بھی اس اختیار کو مانگنے کی ضرورت ہے، اس اختیار کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر کیا اختیار دیا کہ میرے نام پر جاؤ، ساری دنیا میں جاؤ اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرو۔ تو وہ کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح آج دنیا میں جتنے خادم ہیں، ہم نے مل کر خدا کا کام کرنا ہے۔ جیسے شاگرد ہر روز سلیمان کے برآمدے میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے، تو ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی کمزوری یسوع کے نام سے دور ہو جاتی تھی۔ تو آج ہم نے اسی بات پر فخر کرنا ہے کہ یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو ایک ہی اختیار دیا کہ میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرو۔ تو آج جتنے بھی خدا کے خادم میرے ساتھ متفق ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر یسوع کے شاگردوں کی طرح ایک ایمان ہو جائیں، ایک خیال ہو جائیں، ایک دل ہو جائیں، تاکہ ہم جب مل کر دعا کریں گے تو یہ دنیا میں جو کرونا وائرس کی بیماری ہے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کوشش کی ہے تو اور بھی زیادہ کوشش کریں۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کوشش میں سستی نہ کرو۔ اگر آپ بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر فصل بھی کاٹو گے اور سرفراز بھی ہو جاؤ گے۔ آج بے دل ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے، اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں دنیا میں غربت پھیل چکی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ
बीमारी की वजह से लोग गुर्बत की जद में आ गए हैं। बेशुमार लोग हैं जो घर में बैठ गए हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं, जिनके पास आटा नहीं, रोटी नहीं, खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं। वो क्या कर सकते हैं बेचारे। हमने उनके लिए भी दुआ करनी है। कोरोना वायरस अपनी जगह है, गुर्बत अपनी जगह है, तो मसीह कौम के खादमों के वसीले से ये गुर्बत भी खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं हमारे उस्ताद ने, हमारे मसीहा ने, खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने 5 रोटियों पर बरकत दी और 5000 लोग खा गए और फिर भी 12 टोकरे बच गए। तो जिस यीशु की मनादी करते हैं उसने गरीबों की फिक्र की है, उसने गरीबों के लिए हर किस्म की सहूलत मुहैया की है। तो खुराक आसमान पर पड़ी है। अगर बनी इस्राएल कौम 40 साल तक बियाबान में सफर करते रहे तो उनके लिए सुबह शाम खुराक आसमान से उतरती रही। अगर हम भी आज पूरे ईमान से मांगेंगे तो यीशु देने के लिए तैयार है। वो आसमान पर बैठा है, हर किस्म के गल्ले की पूंजी उसके पास है। खुराक का खजाना है तो उसका अख्तियार भी यीशु के पास है। शफा का खजाना है तो उसका अख्तियार भी यीशु के पास है। वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसी तरह जैसे आज नफरत कोरोना वायरस के बीमारों से की जा रही है, जैसे आज कोरोना वायरस के बीमारों से नफरत की जा रही है, एक वक्त था कोड़ियों से नफरत की जाती थी। लूका की इंजील 17:12 बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक वक्त था इससे पहले कि कोड़ियों को घर से निकाल दिया जाता था। जैसे आज कोरोना वायरस के बीमार को घर से निकाला जाता है और किसी को मिलने की इजाजत नहीं। किसी घर के फर्द को, ना माँ बाप बहन भाई को, किसी अजीजो कारब को कोरोना वायरस के बीमार को मिलने की इजाजत नहीं। वो कहाँ ले जाते हैं, कहाँ रखते हैं, क्या उसे देते हैं। अगर इतनी नफरत है तो हॉस्पिटल में जाकर नर्सें और डॉक्टर कब उसके पास बैठते होंगे। दूर से इंतजाम हो रहा है। तो ये वक्त जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वक्त आज से 2020 साल हो गए हैं। इससे पहले भी ये वक्त था। 2020 साल पहले भी ये वक्त था कि ऐसा एक वक्त आया कि कोढ़ की बीमारी दुनिया में फैल गई, जैसे ये बीमारी फैल गई है कोरोना वायरस की। तो लोगों ने अपने बेटों को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, जिसको कोढ़ पड़ता था गांव से बाहर निकाल देते थे। इजाजत नहीं होती थी किसी इंसान को उससे मिलने की, ना वो अपने घर में आ सकते थे। बेशक उनको दरिंदे खा जाए, शेर खा जाए, कोई सांप लड़ जाए, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं किसी को। यही है कि ये बीमारी हमें ना लग जाए। ये जंगल में मरता है भूखा तो मर जाए। लेकिन याद रखें, अगर खुदा किसी को सरफराज करे तो वही सरफराज होता है। खुदा ने किसी बीमार आदमी से नफरत नहीं की,
खुदावन यीशु मसीह ने भी किसी बीमार आदमी से नफरत नहीं की, तो आज दुनिया के डॉक्टर भी कोरोना वायरस से नफरत कर रहे हैं। तो शिफा कहां से आएगी? ये बचेंगे कैसे? आज दुनिया में खुदा के खादम जो दुआ गो है, बीमारों के लिए दुआ करने वाले हैं, वो भी ऐसे खादम से डर रहा है जैसे सांप से के लोग डरते हैं। दूर से हाथ भी मिलाना नहीं पसंद करते, पास बैठने की भी इजाजत नहीं किसी को, दूर बैठने की। तो आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हम खुदा के खादम हैं, हमें इस बीमारी से डरने की परवाह नहीं। तो जब ये 10 कोढ़ी इकट्ठे हो गए, एक एक करके 10 कोढ़ी एक जंगल में इकट्ठे हो गए, ये रात भी जंगल में और दिन भी जंगल में क्या खा रहे हैं किसी को कोई परवाह नहीं। दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं। भूखा मरता इंसान तो कुछ ना कुछ तो खाता ही है। घर वाले तो नफरत कर रहे हैं। कौन उनके कपड़े धो रहा है, कौन कपड़े तब्दील कर रहा है? उनके बदन से बदबू आ रही है। उनसे बदन से क्या आ रही है जी? बदबू। कई सालों से वो जंगलों में फिर रहे हैं। कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई, कोई खुदा का खादम उनके पास नहीं जा रहा, उनके लिए दुआ नहीं कर रहे कि ये बीमारी हमें न लग जाए, जैसे आज ये बीमारी दुनिया में राज कर रही है। तो लूका की इंजील 17 बाब 12 से 15 तक आप पढ़ो। और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। कितने कोढ़ी मिले यीशु को जी? 10 कोढ़ी। अगर आप देखें कि कोढ़ी 10 जमा हो गए, कोढ़ियों का आपस में इत्तेफाक हो गया कि हम यीशु के पास जाएंगे और हमारे कोढ़ की बीमारी हमारे वजूद से जाती रहेगी। हाँ जी। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई कानों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक वक्त था जैसे कोरोना वायरस के बीमारों से नफरत की जा रही है, आज से 2020 साल पहले भी इसी तरह था कि लोगों से नफरत की जा रही थी। कोढ़ की बीमारी वाले लोगों से नफरत की जाती थी। जिसके घर में किसी इंसान को कोढ़ निकलता, बजाय हॉस्पिटल के वो जंगल में उसको छोड़ आता। तो एक दफा का जिक्र है, एक एक करके वहां पर उसी जंगल में 10 कोढ़ी जमा हो गए। 10 कोढ़ी घर से बेकार हो गए, माँ बाप की शफकत से महरूम हो गए, बहन भाइयों को मिलने से भी महरूम हो गए, अजीजों कारब को देखने के लिए वे तरस गए, और वो बीमार है। बीमार की तीमारदारी भी दुनिया ने छोड़ दी। बीमार लोगों पर खुदा के खादमों ने भी दुआ ना की, उन कोढ़ियों पर किसी ने तरस ना खाया। तो उन कोढ़ियों को क्या किया? बजाय उनको खाना देते, कपड़ा देते, लेकिन उन्होंने घर से क्या किया? निकाल दिया। तो आज भी सेम वही दौर आ गया है।
کہ جس کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے، اس کو ملنے کی اجازت نہیں۔ کرونا وائرس کے بیمار کو ملنے کی اجازت نہیں۔ تو اس وقت آج سے 2000 سال 20 سال پہلے کرونا وائرس کی طرح کوڑیوں کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، وہ باہر نکالے جاتے تھے۔ تو یہ بھی گھر سے باہر نکالے جاتے ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کسی گاؤں میں جا رہا تھا۔ تو اس راستے سے خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے، ان کے کان میں آواز پڑ گئی کہ یہ یسوع ناصری جا رہا ہے، جس کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اور یسوع کی تعریف ہر انسان کرتا جا رہا ہے۔ یہ وہی یسوع ہے جس نے 38 سال کے بیمار کو شفا دی۔ یہ وہی یسوع ہے جس نے 40 سال کے بیمار کو شفا دی۔ یہ وہی یسوع ہے جس نے 18 سال کی کبڑی عورت کو شفا دی۔ یہ وہی یسوع ہے جس نے 12 سال کی بیمار کو شفا دی۔ یہ وہی یسوع ہے جس نے 4 دن کے مردہ نادر کو بھی زندہ کیا۔ یہ وہی یسوع ہے جس نے بہت سے اندھوں کی آنکھیں کھولیں، بہروں کے کان کھولے، لنگڑوں کو چلا دیا، مردوں کو بھی زندہ کر دیا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یسوع کے پاس جائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم یسوع کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ وہ 10 کوڑی اکٹھے ہو کر یسوع کے پاس آ گئے۔ تو یسوع نے کھڑے ہو کر ان کی آواز سنی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے خداوند ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر۔ تو یسوع نے ان کی آواز سن لی، ان کی رحم کی اپیل کو منظور کر لیا اور پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ انہوں نے کہا، اے خداوند ہم کوڑی ہیں، ہم کوڑ سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، ہمیں رہائش نہیں مل رہی، ہمیں تیرے خادموں نے جو کہن تھے ہیکل کے انہوں نے بھی گاؤں سے باہر نکال دیا ہے۔ بجائے کہ وہ ہم پر دعا کرتے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہمیں باہر نکال دیا ہے۔ کوئی ہمارا علاج نہیں کر رہا، کوئی ہمیں کھانا نہیں دے رہا۔ آج ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، ہم پر رحم کر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جاؤ، جن لوگوں نے آپ کو گاؤں سے، گھروں سے، ماں باپ نے باہر نکال دیا، ان کو جا کر دکھاؤ۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب انہوں نے یسوع کا حکم مانا تو وہ راستے میں چلتے چلتے 10 کے 10 ہی پاک اور صاف ہو گئے، اور 10 کے وجود میں سے سارے کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی۔ کیا یسوع نے تو ان سے نفرت نہیں کی؟ یسوع کے پاس وہ بدبودار لوگ کھڑے ہیں، 10 کے 10 بیمار لوگ کھڑے ہیں، یسوع کے شاگرد بھی ساتھ ہیں، کسی نے بھی ان سے بدبو کی نفرت نہیں کی، کسی نے کوڑ کی بیماری سے نفرت نہ کی، بلکہ یسوع نے کیا کہا؟ جاؤ اپنے کہنوں کو دکھاؤ۔ وہ راستے میں چلتے چلتے 10 کے 10 ہی کوڑی شفا پا گئی۔ تو آج بھی میری عرض ہے، میری درخواست ہے، جتنے بھی خدا کے خادم میری آواز سن رہے ہیں، ہمیں کسی بیمار سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے مسیح نے کسی بیمار سے نفرت نہیں کی۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ اب آخری دعا میں ہم ان تمام بہن بھائیوں کو
شامل کریں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ اسٹیفن جان ہیں، وہ کراچی سے ہیں، کامران بھائی مسقط سے ہیں، فیبن بھائی آسٹریلیا سے ہیں، اس کے علاوہ صفیہ صادق یو ایس اے سے ہیں، تو ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے۔ سہیل ہارون راول پنڈی سے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ شکر کرتا ہوں پیارے خداوند یسوع ناصری، میں ان سب درخواست گو لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، صفیہ صادق کے لیے، اسٹیفن صاحب کے لیے جو پنڈی سے ہیں، کراچی سے ہیں، اسی طرح اشرف پاسٹر آرنسٹ کے لیے جو اسلام آباد سے ہیں، تیرے خادم فیبین کے لیے جو آسٹریلیا سے ہیں، اسی طرح پیارے خداوند یسوع ناصری میں کامران کے لیے جو مسقط سے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، مسرد کے لیے جو 27 سال سے بدرو گرفتہ ہے، خدا نے اس کو شفا دی ہے، اور آج بھی میں چاہتا ہوں خدا کے خادم اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور پیارے خداوند یسوع ناصری بشپ عمران کے لیے، اس کے سارے خاندان کے لیے آسمان سے اپنی برکت والا ہاتھ بلند کر دے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا پاسٹر سمیرہ پر اپنے کرم کی نظر کر اس پر اپنا دیا اور شفا والا ہاتھ بلند رکھنا، تاکہ سدا خوشحال رہ کر تیرا شکر ادا کر سکے۔ میں شراز کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں، پیارے خداوند اس کے ذہن کو روشن کر، اس کے ضمیر کو روشن کر، تاکہ تہ دل سے تیری حمد، تیری تعریف، تیری عبادت کرتا رہے۔ شمعون کے لیے، ایلڈر شمعون کے خاندان کے لیے تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تاکہ سدا خوشحال رہ کر تیرا شکر ادا کر سکے۔ اسی طرح پیارے خداوند یسوع ناصری جتنے بھی فیس بک پر بیٹھے ہیں، جتنے لوگوں کی درخواست ہے، ان سب پر اپنے کرم کی نظر کر، ان سب پر اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر دے۔ جو بھی دنیا کی امید ہے، جو آس لے کر بیٹھے ہیں، تو شافی ہے، تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، تو حکیموں کا حکیم ہے، تو طبیبوں کا عازم ہے، تو شفا کا شہنشاہ خدا ہے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا آج پوری دنیا پر اپنے کرم کی نظر کر۔ اے خداوند یسوع ناصری، جتنے بھی بیمار لوگ بیٹھے ہیں، زندگی کے دریا کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر کسی قسم کی بیماری ان کے گھر میں یا وجود میں ہے، تو ان پر اپنا دیا اور شفا والا ہاتھ بلند کر دے۔ آج بھی تیرے نام سے ہر قسم کی بدرو دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کی بیماری، کمزوری، پریشانی، مصیبت، تنگی، غربت تیرے قدوس نام سے ختم ہو جائے۔ جتنے مجبور لوگ بیٹھے ہیں، پریشان لوگ میری آواز سن رہے ہیں، ہر قسم کے بیمار لوگ میری آواز سن رہے ہیں، تو ان پر یسوع ناصری آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر دے، ان پر اپنے کرم کی نظر کر دے، ان کو اپنی روح القدس کی لپیٹ میں لے لے، ان کے گھروں میں اور ان کے وجود پر آسمان سے اپنے پاک روح کی آگ برسا دے، تاکہ ان کے گھروں میں اور ان کے وجود میں ہر قسم کی بدرو، ہر قسم کی بیماری، کمزوری، پریشانی تیرے پاک روح کی آگ میں لپیٹی جائے اور بسم ہو جائے، اور یہ سب لوگ صحت مند اور خوشحال رہ کر تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے میں سہایا، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جیسے ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ کے لیے تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے بیماروں کے ساتھ رہے۔